فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بڑا خوشی کا موقع ہے کہ ہماری مسجد حجین باغ فریدہ کی تعمیر نیچے کے حصے کی تقریباً مکمل ہوئی، اور دوسرے یہ کہ آج 14 شعبان کا دن ہے، اور آنے والی شب لیلۃ البراء شب برات ہے۔ بچپنے سے آپ اور ہم سب شب برات کی فضیلت سنتے آئے ہیں۔ میں ایک روایت پڑھوں گا، اور آج خاص طور پر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ شب قدر میں کیا مانگنا چاہیے، کیا مانگیں ہم شب قدر ہو یا شب برات ہو، یعنی مبارک راتوں میں ہم اللہ سے کیا مانگیں۔ پہلے جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ شب برات کیا ہے، ان کو یہ بات بتا دی جائے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت پتھر دیکھا، بڑا حسین جمیل خوبصورت پتھر۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے عام طور پر انگوٹھیوں میں جو پتھر ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بعض پتھروں کو دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک بڑا خوبصورت سا پتھر دیکھا، تو آپ کو اس کی خوبصورتی پر، اس کے حسن پر، اس کے جمال پر بڑی حیرت ہوئی۔ تو اللہ سے کہنے لگے، مولا تو نے یہ پتھر کتنا خوبصورت بنایا، یہ پتھر تو نے کتنا حسین بنایا، کتنا تعجب خیز ہے یہ پتھر۔ تو اللہ نے فرمایا، اس سے اور بڑھ کر میں تمہیں کوئی تعجب کی بات بتاؤں؟
عرض کی مولا بتا کیا اس سے بڑھ کر کون سی تعجب کی بات ہے اس سے بڑھ کر؟ اور ظاہر سی بات ہے تو تیری شان ہے، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر چیز تعجب خیز۔ اگر بندہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرے تو اس کی ساری قدرت ہی انسان کو تعجب میں ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پہ صرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے 70 سال تک کے لوگ اللہ کا ذکر کریں تو ان کو جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب انسان کو اللہ کی نشانیوں میں ایک لمحہ غور کرنے سے ملتا ہے۔ اس کو فکر کہتے ہیں۔ ذکر سے زیادہ ثواب کس میں؟ فکر میں۔ آپ کو بھی ایک فکر کا عنوان دے دیتا ہوں۔ انسان اپنے آپ میں غور کرے تو اللہ کی نشانیاں کتنی ہیں۔ دیکھیے یہ جو ناخن ہے ہمارے، وہ آتا کہاں سے، نکلتا کہاں سے؟ اس لیے کہ یہاں کے بعد تو ہڈی ختم ہو جاتی ہے، اگر اللہ نہ کرے کسی کا کٹے ختم ہو جاتا، تو یہ نکلتا کہاں سے؟ ناخن۔ اور جب جسم انسانی سے نکل رہا ہے تو اس میں کوئی چمڑی ہی نہیں ہے، اس میں خون بھی نہیں ہے، اس میں گوشت بھی نہیں ہے، نکل رہا ہے۔ روزانہ بال بڑھتے ہیں، روز بڑھتے ہیں بال، اور ناخن بھی روز بڑھتا ہے۔ اب روز بال بڑھتے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ جو لوگ مہندی لگاتے ہیں تو آپ دیکھنا کہ وہ انہوں نے لگایا تو 2 دن کے بعد پھر ہلکی سی وہ آپ کو سفیدی یا نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ بڑا تبھی تو سفیدی نظر آئی نا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ بال کہاں سے آ رہے ہیں؟ بال آ کہاں سے رہے؟ کون لا رہا ہے؟ کس کی نشانی؟ زمین میں ایک گیہوں کا دانہ ڈالا، ہم اپنے ناخن سے، جبکہ یہ مضبوط ہوتا ہے، اگر زمین کریدیں تو ناخن زخمی ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، لیکن ایک چھوٹا سا دانہ نہ جو چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، وہ زمین پھاڑ کر نکلتا ہے۔ کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ اور اسی اللہ کے ہم بندے ہیں، ہم نے اس کو بھلا رکھا ہے، بھول گئے اس کو۔ کتنی بڑی طاقت ہے نا اللہ کی۔ اگر وہ ایک دانے کی مدد کرے تو دانے میں اتنی طاقت پیدا کر دے کہ وہ زمین پھاڑ دے۔ اگر وہ انسان کی مدد کرے تو انسان کتنا طاقتور ہوگا، بس اس کی مدد کی بات ہے۔ اب اس کی مدد کس کو ملتی ہے؟ جو اس کے ہو جاتے ہیں۔ پھر جو اس کے ہو جاتے ہیں تو مردے کو ٹھوکر لگا کے کہتے ہیں زندہ ہو جاتا، پھر وہ زندہ ہو جاتا۔ اللہ کی ہونا شرط ہے، اللہ کے قریب آنا شرط، تو اس کی ہر چیز میں بڑا تعجب ہے۔ ایک اور بات لے لیں، اتنا بڑا اجالا ہے، دن ہے، جب رات لاتا ہے تو دن کو سمیٹ کے کہاں رکھتا ہے، اور جب دن لاتا ہے تو رات کو سمیٹ کے کہاں رکھتا ہے؟ آپ غور کریں، آج سے 200 سال پہلے مارچ کی آج کون سی تاریخ ہے جی؟ 18 تاریخ۔ آج سے 200 سال پہلے 18 مارچ کو جتنے بج کر جتنے منٹ پر جتنے سیکنڈ پر سورج غروب ہوا تھا 200 سال پہلے، آج بھی سورج اتنے ہی بج کر اتنے ہی منٹ پر اتنے ہی سیکنڈ پہ غروب ہوگا۔ اور آج سے 200 سال کے بعد جب 18 مارچ آئے گی، اتنے ہی بج کر اتنے ہی منٹ پر اتنے ہی سیکنڈ پر سورج غروب ہوگا۔
کون ہے؟ سیکنڈ کا بھی فرق ہونے نہیں دیتا، وہ اللہ ہے جس کے ہم بندے ہیں۔ ہم کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں۔ پتھر، مٹی اور درختوں کے پجاریوں سے ہم مایوس ہو کر بیٹھ گئے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی طاقت کے آگے جھکتے ہیں۔ وہ اللہ کی طاقت ہے جو فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، بادشاہوں کو فقیر بناتا ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے، وہ ہمارا اللہ ہے، ہم نے اس سے رشتہ کمزور کر لیا گناہ کر کے۔ دیکھو جب گناہ ہوتا ہے رشتہ کمزور ہوتا ہے، جیسے بیماری آنے سے آدمی کے اندر کمزوری آتی ہے، بیماری جسم کو کمزور کر دیتی ہے، اور گناہ انسان کا رشتہ اللہ سے کمزور کر دیتا ہے۔ گناہ میں جتنا آگے بڑھو گے اتنا اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اتنا رشتہ کمزور ہوگا۔ نیکیوں میں جتنا آگے بڑھو گے اتنا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ اللہ سے رشتہ برادری کی بنیاد پہ نہیں جڑتا، اللہ سے رشتہ ایجوکیشن کی بنیاد پہ نہیں جڑتا، اللہ سے رشتہ علم کی بنیاد پہ نہیں جڑتا، اللہ سے رشتہ عربی اور عجمی ہونے کی بنیاد پہ نہیں جڑتا، اللہ سے رشتہ آپ نے کیا کھایا کیا پکایا اس بنیاد پر نہیں جڑتا۔ اللہ سے جو رشتہ جڑتا ہے تو وہ نیکی کی بنیاد پر، اور جس سے جتنا پیار کرتا ہے اس کو اتنا نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ جس سے پیار، اس کی پیار کی علامت ہے، جب پیار کرے گا تو اپنے گھر میں بلائے گا۔ اگر پانچوں وقت تو اللہ کے گھر میں آ رہے ہو سمجھ لو پیار کر رہے ہیں۔ آنے کی توفیق نہیں مطلب ناراض ہو۔ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے روٹی نہیں چھینتا، جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے کھانا نہیں چھینتا، جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ علامت ہے، اس کے کچھ نشانی ہے ناراض ہونے کی۔ خوش ہوتا ہے تو پھر توفیق دیتا ہے، ایک پارہ پڑھنے والے کو کہتا ہے 2 پڑھ لے، 4 رکعت پڑھنے والے کو کہتا ہے کہ کچھ نفل بھی پڑھ لے اور پڑھ لے، ایک تسبیح پڑھنے والے کو کہتا ہے 5 پڑھ لے۔ اس کی توفیق کے بغیر نہیں۔ اگر وہ توفیق نہ دے تو امام بھی مسجد میں نہ آئے، اور وہ توفیق دے دے تو شرابی بھی ولی بن جائے۔ اس کی شان ہے۔ وہ بڑے تعجب خیز معاملات ہیں اس کے، اتنا بڑا رب چھوڑ بیٹھے اور گناہوں میں زندگی گزاری۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت تعجب خیز ہے، تو کہا اس سے بڑھ کے کوئی تعجب خیز بتاؤں؟ تو عرض کی کہ بتا دے، تیرا تو ہر معاملہ ہی تعجب خیز ہے۔ تو کہا اس پتھر پہ عصا مارو، اس پتھر پہ عصا مارو۔ آپ نے عصا مارا تو 2 ٹکڑے ہو گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ پتھر اندر سے کھوکھلا نہیں ہوتا، بھرا ہوا ہو۔ اب جب پتھر بھرا ہوا ہوگا تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن جب وہ 2 ٹکڑے ہوا تو اس میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، پتھر کے اندر نماز پڑھ۔ اللہ کی شان، میرے اللہ کی شان ہے، وہ پتھر کے اندر انسان نماز پڑھ۔ اب پتھر میں انسان ہونا ہی تعجب خیز ہے، اس لیے کہ سانس کے بغیر آدمی جیے گا کیسے؟ تھوڑے سے پنکھے بند ہو جائے گرمی کے موسم میں تو ہمیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے نا، بے چینی ہونے لگتی، لوگ ادھر ادھر ہوں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے، تقریر میں جی نہیں لگے گا، نماز میں جی نہیں لگے گا، ہوا بند ہو جائے تو۔ اور وہاں تو ہوا جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں، اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ کہا یہ تو اور تعجب خیز ہے۔ تو کہا اب اس سے بات کرو، یہ اور تعجب خیز ہے۔ وہاں کیا دیکھا کہ اسی میں ایک پانی کی نہر بھی چل رہی ہے اسی پتھر میں، اور ایک درخت بھی کھجور کا اگا ہوا۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس نے سلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اپنی نماز سے فارغ ہو کے سلام کیا۔ آپ نے جواب دیا تھا کہ کون ہو تم؟ اور کہا کہ میں فلاں نبی کا امتی ہوں۔ اس پتھر میں کب سے ہو؟ کئی 100 سال سے، صدیاں بیت گئی اس دور سے اس پتھر میں ہوں۔ کہا اس پتھر میں کیسے ہوں؟
تو کا عبادت کا بڑا شوق تھا، تو اللہ سے کہا کہ اللہ ایسی جگہ پہنچا دے کہ میں مروں نہیں اور تیری عبادت ہی کرتا رہوں۔ کا عبادت کرتا ہوں اور یہ جو چشمہ بہہ رہا ہے اس سے پانی پی لیتا ہوں، پیٹ بھر جاتا ہے، اور یہ کھجوریں کھا لیتا ہوں تو پھر کھانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی، اور عبادت میں مست ہوں اپنی۔ تو آپ کو بڑا رشک ہے کہ صدیوں سے عبادت میں ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو اللہ سے کہا مولا یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، یہ بڑا خوش نصیب ہے، صدیوں سے عبادت میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور تعجب خیز بتاؤں؟ کہ مولا بتا۔ کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اور انبیاء آئیں گے، اور سب سے آخری میں میرا محبوب آئے گا، سب سے آخر میں میرا محبوب آئے گا، اس کا نام زمین پہ محمد ہوگا، آسمانوں میں احمد ہوگا۔ اسے ایک امت عطا کروں گا اور اس کو ماہ شعبان عطا کروں گا، اور ماہ شعبان میں ان کو ایک رات لیلۃ البرات عطا کروں گا، جو اس رات میں پوری رات عبادت کریں گے اس سے زیادہ ثواب ان کو عطا کروں گا۔ یہ صدیوں میں جو ثواب کما رہا ہے اس سے زیادہ ثواب ان کو دوں گا جو شب برات میں عبادت کریں۔ کتنے خوش نصیب ہو۔ لیکن نبی سے پلان سیٹ ہوگا بہت سارے لوگوں کا کہ رات میں کرنا کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے وہ نہ دھو کے سرما عطر لگا کر کپڑے پہن کے بائک لے کر کے گھومنا ہی ہوگا بس۔ کچھ لوگوں نے پیدل گھومنا ہوگا، کچھ قبرستان جائیں گے پھر واپس گھومتے پھرتے آئیں گے اور آ کر کے سو جائیں گے، فجر بھی نہیں پڑے، ہے نا؟ یہی ہوگا۔ کچھ کا حال ہوگا کہ وہ کوئی ٹکیا کھا رہا ہوگا، کوئی کباب کھا رہا ہوگا، کوئی کلیجی، کوئی کھیری کھا رہا ہوگا، یہ سب ہو رہا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر غور کیجئے کہ ایک ایسی رات اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ اگر اس میں آپ پوری رات عبادت کر لیں تو وہ پتھر میں رہ کر کے 100 صدیوں کے اندر، کئی 100 سال میں اس نے جو عبادت کی ہے اللہ اس کی عبادت کے ثواب سے بڑھ کر ہمیں عبادت کا ثواب دے۔ تو آپ بتائیں کیا یہ رات ضائع کرنے کی رات؟ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز ہی پڑھیں، نماز پڑھیے، تلاوت کیجئے، درود شریف پڑھیے، نہیں کچھ آتا، ہمیں نہیں کچھ آتا، سب سے بڑی چیز آپ کو آتی ہے کلمہ طیبہ۔ افضل الذکر، اللہ کے اذکار میں سے سب سے بڑا کوئی ذکر ہے تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو پڑھیے، اس کو پڑھیے۔ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ، تو جب وہ پڑھتا ہے نا لا، اس طرح کھینچتا ہے وہ لا، یہ لام الف کے الف کو جب وہ کھینچتا ہے لا، صرف یہ الف کھینچنے پر، صرف الف کھینچنے پر اللہ اس کو 4000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، کھینچ کے پڑھنے پہ بس۔ جو الف کھینچے اس کو اتنا ثواب ہے، پورا کلمہ پڑھنے والے کو کیا ثواب۔ بڑی نعمتیں اس کی، اس کے کرم میں کوئی کمی نہیں، ہماری طلب میں کمی ہے، اس کے عطا میں کوئی کمی نہیں۔ نہیں کچھ آتا کلمہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیے، دعا کرو، خوب دعا مانگو۔ جیسے سورج غروب ہوتا ہے 14 تاریخ کا، شعبان کی 14 کا سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان۔ تجلی کرنے کا مطلب اب لوگ نہیں سمجھتے، تو ہمارے عام فہم جو سمجھانے والے وہ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ آتا ہے، حالانکہ وہ آنے جانے سے، چلنے پھرنے سے پاک ہے۔ وہ ان لوگ سمجھانے کے لیے اسی بات کرتے ہیں کہ اس کی تجلی ہوتی ہے، اس کے نور کی تجلی ہوتی، اور پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے میرے بندو تم کو جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں۔ غروب آفتاب سے لے کر
فجر تک وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا۔ اب جب وہ خود کہہ رہے کہ مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہیں میں تمہیں دوں گا، اور ہم لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، سو گئے ہوتے ہیں، کتنی جفاکاری ہے کہ سخی کہہ رہا ہے، جواد کہہ رہا ہے اے بھکاریو آج ہم نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، کیا مانگنا ہے مانگو، بلکہ کہتا ہے روزی مانگنا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا، اولاد مانگنا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا، صحت مانگنا ہے مانگو میں تمہیں دوں گا، جو تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اور پھر کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، وہ سچا وعدہ ہے، اس کا وعدہ سچا ہے۔ تو جب مانگنے کا وقت ہے تو ہم غائب ہو جاتے ہیں، اوروں سے مانگیں گے۔ کارپوریٹر اگر کہے نا کہ مجھے ووٹ دو میں یہ کام کر دوں گا، تو اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ کر دے گا۔ جھوٹوں پہ، مکاروں پہ، اپنے جیسے انسانوں پہ یقین کرتے ہو، اور اس سچے خدا پر کب یقین کرو گے؟ اور پھر مانگتے بھی ہے تو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اللہ یہ دے اللہ وہ دے۔ آپ مجھے بتاؤ اس طرح سے بے توجہی سے اگر بچہ اپنی ماں سے مانگے تو ماں بھی نہیں دیتی، ماں بھی لائٹ لیتی ہے، ہلکے میں لیتی ہے۔ بچہ اگر ماں کو بولے نا ادھر دیکھ کے کہ امی مجھے گاڑی دلا دو، امی مجھے اسکول کا بستہ دلا دو، تو ماں بھی ہلکے میں لے۔ جب تک کہ بچہ کھیلتا ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو ایک مانگنے کا طریقہ جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے وہ آپ کو بتاؤں، آپ کو سمجھ میں آئے گی میری بات۔ جب تک بچہ کھیلتا ہوتا ہے ماں کہتی ہے کہ چلو ابھی منا کھیل رہا ہے، کپڑے دھل لوں، ابھی چائے بنا لوں، شوہر کے لیے کھانا تیار کر لوں، ہے نا؟ پھر وہ تھوڑا سا آئیں ٹائیں کر کے روتا ہے تو بھی سوچتی ہے کہ چلو ذرا جلدی جلدی مسالہ پیس لوں۔ لیکن جب وہ ایک دم جان توڑ کے رونا شروع کرتا ہے تو جو ابھی بچے کو بے توجہی کے ساتھ چھوڑ کر کے جھولے میں ڈال کے بستر پہ ڈال کے کپڑے دھو رہی تھی، برتن دھل رہی تھی، کھانا پکا رہی تھی، لیکن جب بالکل جان توڑ کر کے روتا ہے بچہ، پورا گھر گونج جاتا ہے رونے سے، تو توے کی روٹی جلتی ہوئی چھوڑ کے بھاگتے آتی ہے اور اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ بولو یہ 24 گھنٹے کا آپ کو روزانہ تجربہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جن کے گھر میں بچے ہیں ان کو یہ تجربہ ہے کہ جب بچہ جان توڑ کر روتا ہے تو ماں دوڑ کر آتی ہے، وہ روٹی جلی تو جلی، پتھر کے اوپر کپڑے پڑے تو پڑے، واشنگ مشین کے اندر کپڑے پڑے تو پڑے، جو نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، بلی دودھ پی رہی ہے تو پیتی رہے، مسالے میں کتا منہ ڈالے تو ڈالتا رہے۔ بچے نے جب جان توڑ کے رویا ماں بھاگتے ہوئے آئی اور سینے سے لگایا۔ تو پتہ چلا ماں کا سینہ ملتا کب ہے؟ جب تک کہ بچہ گڑ گڑاتا نہیں ہے۔ ارے نادان، جب تک بچہ نہ گڑ گڑائے اس کو ماں کا دودھ نصیب نہیں ہوتا، تو جب تک بندہ نہ گڑ گڑائے اس کو اللہ کی رحمت کیسے نصیب ہو سکتی؟ اگر اللہ سے کچھ لینا ہے اور گڑ گڑاؤ اور جم کے گڑ گڑاؤ، رونے جیسی، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بن۔ جن کو اللہ کی محبت میں رونا آتا ہے وہ خوش نصیب ہے، اور جن کو اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا پھر ان کو اپنی قسمت پہ رونا چاہیے کہ کہیں اللہ نے میرا ایمان تو نہیں چھین لیا۔ سچ کہنا، فلموں کے اندر ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے لوگ روتے ہیں، کیا کبھی اللہ کے لیے بھی روتے ہیں؟ موٹے موٹے آنسو بہے کبھی؟ فلمیں دیکھ کر روئے، غزل سن کے روئے، گانا سن کے روئے، کوئی ایموشنل کہانی سن کے روئے، سب بہت رویا، دوستوں سے بچھڑنے پہ روئے، نانا کی میت پہ روئے، دادا کی میت پہ روئے، کبھی اللہ کے لیے بھی رویا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے مکھی کے سر کے برابر بھی کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اللہ اس کے چہرے پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔
اور ٹائم پورا ہو رہا ہے تو میں آپ سے بس اتنا ہی آج کہنا چاہوں گا کہ آج کی رات مانگنے کی رات، خوب مانگو اور اللہ سے یقین سے مانگو، گڑ گڑاؤ، آپ کا جو مسئلہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھو۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو میرا اللہ حل نہیں کر سکتا، ہر مسئلے کا حل اس کے ہے۔ اور کچھ لوگ مایوس ہیں، مایوسی کفر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم گنہگار ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ گنہگار ہیں۔ ہمیں اللہ کیا دے گا، وہ ہماری کیا سنے گا؟ یہ کفر ہے، کفر۔ مایوس ہونا کفر ہے۔ اللہ جیسے نیکوں کی سنتا ہے ویسے وہ ہم گنہگاروں کی بھی سنتا ہے۔ جیسے وہ نیکوں کا خدا ہے ویسے وہ ہم گنہگاروں کا بھی خدا ہے۔ بلکہ آپ کو بتا دوں، آج کی رات اس جملے کو یاد رکھ کے دعا کرنا کہ جب نیک پکارتا ہے نا یا اللہ تو ایک مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار پکارتا ہے یا اللہ تو 3 مرتبہ جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ تو فرشتے کہتے ہیں مولا نیک نے پکارا تو 1 بار جواب دیا اور پاپی نے پکارا تو 3 بار جواب دیا۔ تو کہتا ہے جب نیک پکارتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں اپنی نیکیوں پہ بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جب پاپی پکارتا ہے تو اس کو صرف مجھ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو جو صرف مجھ پہ بھروسہ کر کے پکارے تو پھر اس کو 3 ہی بار جواب دوں گا۔ تو اللہ کو پکارو، گڑ گڑاؤ۔ اپنے مسائل آپ سب جگہ رکھتے ہو، اللہ کے یہاں رکھ کے دیکھو، اس کے یہاں گڑ گڑا کے۔ اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، نہ پورا ہو تو پھر کہنا۔ دعا مانگنے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، دعا مانگنے کے لیے اللہ پہ یقین ہونا ضروری ہے۔ وہی دعا قبول ہوتی ہے جو یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے بتاتا کہ اللہ تو کافروں کی دعا بھی سنتا ہے، وہ کافروں کو بھی دیتا ہے۔ جو کافروں کو دیتا ہو کیا وہ مومنوں کو نہیں دے گا؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں کافر تھا، اس پہ مصیبت آ گئی۔ دیکھو کبھی کبھی مصیبت بھی رحمت ہوتی۔ بنی اسرائیل میں کافر تھا، اس پہ مصیبت آ گئی۔ اب مصیبت آئی تو اتنا پریشان ہوا کہ مسئلہ کہیں حل ہوتا نہیں تھا۔ تو اس نے کیا کیا، وہ یہودیوں کے عبادت خانے میں گیا، وہاں اس نے پکارا جن کو وہ پکارتے ہیں، کوئی جواب نہیں آیا۔ عیسائیوں کے عبادت خانے میں گیا، وہاں پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ مشرکوں کے بت خانے میں گیا، وہاں پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو جو اہل ایمان تھے ان میں سے کسی نے کہا اللہ کو پکار، اللہ کو پکار۔ اللہ کہاں ہے؟ خود ہی پتہ بتاتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کو پکار، اللہ کو پکارنے کہاں جاؤ، کہاں جہاں ہے وہیں سے پکار۔ یہودیوں کے عبادت خانے میں جا کے ان کو پکارا، وہاں سے کسی کو پکارا، عیسائیوں کے یہاں سے کسی کو پکارا، مشرکوں کے یہاں سے پکارا۔ اب اہل ایمان نے کہا، ایمان والوں نے کہا کہ جہاں ہیں وہیں سے اللہ کو پکار۔ اس نے اللہ کو پکارا، اس کو جواب آیا لبیک یا عبد، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ مشرک، بت پرست، یہودیوں کے خداؤں کو پوجنے والا، عیسائیوں کے خداؤں کو پوجنے والا، اب یہ ایک بار اس نے اتنے دنوں سے بغاوت کی اور ایک بار آ کر کے کیا کہتا ہے یا اللہ، اور تو اس کو جواب دیتا ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو جھوٹے خداؤں میں اور سچے خدا میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ یہ میرا اللہ ہے، ہمارا خدا ہی ہے، لیکن ہم اس سے بغاوت کرتے ہیں۔ بولو کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا دیا پہنتے ہیں، اسی کا برسایا ہوا پانی پیتے ہیں، اسی کی زمین پہ رہتے ہیں، ساری نعمتیں اس کی استعمال کرتے ہیں اور اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔
وہ جن جن چیزوں سے منع کرتا ہے وہی کرتے ہیں، جس کا حکم دیتا ہے وہ نہیں کرتے۔ دیکھو کارخانہ میں جانے کے لیے وقت، سائنسنگوں میں جانے کے لیے وقت، سمدھی کے یہاں جانے کے لیے وقت، سالیوں کے یہاں جانے کے لیے وقت، بیٹوں کے یہاں جانے کے لیے وقت، سب کے یہاں، دوستوں کے پاس جانے کے لیے وقت، مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں۔ سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں۔ اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ ایک دن موت ہے، دنیا سے جانا ہے، کچھ کیجئے۔ آخری میں عرض کرتا ہوں، شب برات میں کیا مانگیں؟ شب برات بہت کچھ مانگنے کی رات ہے آج۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے جو مانگنا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے محبوب، جب آپ کچھ مانگیں، کیا مانگیں؟ رب اغفر، اللہ سے کہیں اللہ میری مغفرت کر۔ اللہ سے کیا مانگو؟ پہلے نمبر پہ مغفرت مانگو۔ جس کو مغفرت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ اور ہم یہی نہیں مانگتے، بیٹا دے، بیٹا ملا تو پھر پوتا دے، پوتا ملا تو پھر رشتہ دے، ایک کارخانہ تو دوسرا دے، ایک سائزنگ تو دوسری، ایک کھیت تو دوسرا، ایک ایکڑ ہے تو 4 کر دے۔ سب مانگتے ہیں اور بولو سب یہی رہے گا، بیٹے بھی پوتے بھی سب یہی رہے گا۔ کامیابی کس پہ ہے وہاں؟ مغفرت کی بنیاد۔ جس کی مغفرت ہو گئی اس کا بیڑا پار ہے، اور مغفرت نہ ہوئی تو نبی کا بیٹا بھی ہوگا تو جہنم میں جائے گا، نبی کی بیوی بھی ہوگی تو جہنم میں جائے گا، نبی کا چچا بھی ہوگا تو جہنم میں جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا آزر، جہنم میں جائے گا، مغفرت نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کنان، مغفرت نہیں ہوگی تو جہنم میں جائے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، مغفرت نہیں ہوگی تو جہنم میں جائے گا۔ آپ سوچو، نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا، نبی کا چچا، اگر مغفرت نہیں ہو تو جہنم میں جا رہے ہیں، تو ہم کون ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ اس لیے اللہ سے مغفرت مانگو، بخشش مانگو۔ جس کی مغفرت ہے اسی کا سب کچھ ہے۔ حضرت اویس قرنی، آپ کی عادت تھی، حضرت اویس قرنی کی عادت تھی کہ وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، یعنی سلا کر جیسے ہم پہنتے ہیں ایسے نہیں پہنتے۔ ایک پیجامہ یا لنگی ان کی ہوتی تھی، اوپر سے کمبل اوڑھتے تھے، اور کمبل پھٹ جاتا تھا تو کپڑا خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ جتنے پیسے تھے کماتے تھے وہ اٹھ چرا کے وہ سب ماں پہ خرچ کر دیتے تھے۔ تو کمبل پھٹ گیا، لنگی پھٹ گئی، پاجامہ پھٹ گیا، تو وہ کچرے کی کنڈی پہ جاتے تھے، اور کچرے کی کنڈی پہ جا کر وہاں سے جو لوگ پھٹے پرانے کپڑے پھینک دیتے ہیں وہ اس کو اٹھاتے تھے، دھوتے تھے، اور دھو کے پھر اس میں پیون لگا لیتے۔ یہ ان کی زندگی کی۔ ایک دن وہ کپڑا ڈھونڈنے کے لیے کچرے کی کنڈی پہ گئے، ہمارے مالیگاؤں کی زبان پہ کھلے پہ گئے، کپڑا پھٹا پرانا ڈھونڈنے کے لیے کھلے پہ گئے۔ تو کھلے پر جب گئے تو وہاں کتا تھا، وہ کتا کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اس میں کھا رہا تھا۔ تو جیسے ہی یہ کھلے پہ پہنچے تو کتے نے بھونکنا شروع کیا حضرت اویس قرنی کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے کتے، مجھ پہ مت بھونک، مجھ پہ مت بھونک، تیری قسمت کا تجھے ملے گا اور میری قسمت کا مجھے ملے گا۔ جو تیری ضرورت ہے میں وہ لینے تو آیا نہیں، تو ہڈی چمڑا ہی ڈھونڈ رہا ہوگا اس میں، اور مجھے اس میں سے کپڑا ڈھونڈنا ہے پیون لگانے کی۔ جو تیری قسمت کا ہے وہ تجھے ملے گا، اور جو میری قسمت کا ہے وہ مجھے ملے گا۔ اب رہی بات کہ افضل کون ہے، تو افضل ہے یا میں افضل ہوں، اس کا فیصلہ آج نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ توجہ کرنا، بزرگوں کی فکر کیا تھی۔ اویس قرنی کہتے ہیں تو افضل ہے یا میں افضل ہوں، اس کا فیصلہ آج نہیں ہوگا، کیونکہ تو جس نے مجھے بنایا اس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے بنایا اس نے مجھے بنایا، تو بھی مخلوق میں بھی مخلوق، ہے نا؟ یہی تو ہے۔ تو اب افضل کون، کتا یا اویس؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اویس قرنی۔
اللہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے. حضور اپنے صحابہ جس کے پاس بھیج کر کے کہیں کہ اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. جب اویس میری امت کے لیے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا سے میری امت کی مغفرت کرے. اللہ کے رسول جس سے دعا کروا رہے ہیں اس کی فکر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے کتے مجھ پہ بھونک مت، تیری قسمت کا تجھے ملے گا، میری قسمت کا مجھے ملے گا. رہی بات کہ افضل کون ہے، تو ہے یا میں، اس کا فیصلہ آج نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا. اگر قیامت میں اویس قرنی کی مغفرت ہو گئی تو تجھ سے افضل اویس قرنی ہوگا، اور اگر اس کی مغفرت نہ ہو سکی تو اویس سے افضل پھر تو ہوگا. مغفرت اتنی بڑی چیز ہے، مغفرت اتنی بڑی چیز ہے کہ اویس قرنی کہتے ہیں اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں افضل ہوں، اور اگر مغفرت نہ ہوئی تو پھر کتا بازی لے گئے. اور ہم سب مانگ رہے ہیں، مغفرت نہیں مانگ، بخشش نہیں مانگ رہے، مغفرت مانگو. کیونکہ مرنے کے بعد تو سبھی دعا کریں گے اللہ مغفرت کر دے، لیکن آپ کے لیے مغفرت آپ جتنے دل کی گہرائیوں سے مانگیں گے اتنا کوئی نہیں مانگ سکتا. اس لیے اللہ سے مغفرت، سید الانبیاء سے کہا گیا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے محبوب آپ یوں دعا کرے کہ اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو. اما عائشہ صدیقہ سے حضور نے فرمایا عائشہ جب تجھے قدر والی شب ملے، مبارک رات ملے، تو اس وقت تو یہی دعا کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے سو تو مجھے معاف فرما دے. اس لیے اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے اللہ سے عہد کرو کہ آج سے پہلے تجھ سے دور رہ کر تیری نافرمانیوں میں میری زندگی گزری، لیکن آج کے بعد اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. وعدہ کرو، پلٹو، کیونکہ یہی رات ہوتی ہے. آج جب سورج غروب ہوگا تو سال بھر کا ہمارا نامہ اعمال جو بھی ہم نے سال بھر کیا، پچھلی شب برات سے لے کر آج کے غروب آفتاب تک جتنا ہم نے کیا، وہ سارا دفتر بند ہو جائے گا اور اللہ کے یہاں چلا جائے گا. اور شب برات سے پھر مغرب بعد سے نیا دفتر ہمارا شروع. یہ جو لکھتے ہیں نا کندھوں پہ کرامن کاتبین، تو ان کا دفتر کب شروع ہوتا ہے؟ شب برات سے شروع، اور ختم کب ہوتا ہے؟ شب برات پہ ختم. تو گویا کہ اعمال کا دفتر آج غروب کے وقت بند ہوگا، اور پھر جیسے ہی 15ویں شب کا آغاز ہوگا شروع ہوگا. سال بھر میں کون مرے گا وہ آج فرشتوں کو بتایا جاتا ہے. کتنے بچے پیدا ہوں گے آج طے ہوتے. کس کی شادی ہوگی وہ آج کی رات طے ہوتا ہے، جو رات آنے والی جسے شب برات کہتے ہیں. کس کو کتنی روزی ملے گی وہ آج سب طے ہوتا ہے. اب بتائیے، آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ شادی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں جبکہ اللہ کے ان کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. شادی کی تاریخیں پکڑی جا رہی ہوتی ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے موت کا فیصلہ ہوتا ہے. اسی لیے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شعبان کے مہینے میں آپ بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، رمضان شریف کے علاوہ آپ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ہاں شعبان میں انسان کی موت لکھی جاتی ہے، میں اس لیے روزے سے رہتا ہوں کہ جب میری موت لکھی جائے تو اس وقت میں روزے سے ہوں. تو اس سے پہلے کہ اپنا دفتر بند ہو کر آگے بڑھے، ہم توبہ کریں، اللہ سے کہ اللہ مٹا دے، سب معاف کر دے، تاکہ ہمارا نام اعمال جائے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے جائے. اور عہد کرو کہ آج کے بعد جو زندگی گزرے گی نماز کی پابندی کے ساتھ، گناہوں سے بچ کر نیکی پرہیزگاری میں گزرے گی. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. اور مسجد کا کام آپ لوگوں کی مدد سے، آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی کوششوں سے، اور ہماری مسجد کی جو انتظامیہ ہیں ان سب کی محنتوں سے ماشاءاللہ یہ پہلا جو ہے وہ نیچے کا حصہ مکمل ہو گیا. اب یہ لوگ اوپر کام شروع کر رہے ہیں. تو آپ حضرات اللہ نے جس کو نوازا ہے گاہے گاہے ان کی مدد کرتے رہے تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے. جو یہاں دو گے وہ وہاں ملے گا. اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں دیتا ہے
گویا وہ مجھے قرض دیتا ہے، قرض حسنہ دیتا ہے۔ آج انسان اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، کل اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق لوٹا دے گا۔ اس لیے آپ حضرات توجہ فرمائیں اور نمازوں کے پابند بنیں۔ یہ دل میں پکا ارادہ کریں، خوشی ہو یا غم ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، برسات ہو، میت ہو یا شادی ہو، کتنی بھی مصروفیات ہو، فرض نماز تو چھوٹنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جس نے فرض نماز چھوڑ دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے کفر کیا، اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایمان بچانا ہے، نماز پڑھو، نماز کے پابند بنو۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ ہر سال شب برات میں، رات میں آخری حصے میں مرکز جامع مسجد یا رسول اللہ میں روحانی اجتماع ہوتا ہے، جس میں بیان ہوتا ہے، اور آخری رات کے حصے میں تصور مدینہ میں رقت انگیز دعا کی جاتی ہے۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو وہاں تشریف لائے۔ اس کا ٹائم 2 بجے کا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تشریف لائیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کا وقت و عبادت میں گزرے گا۔